اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بہت عرصے کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں یو ایس اے میں ہوں اور یہاں پر دکی کھا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ایک نا کردہ گناہ کی سزا ہم بھگت رہے ہیں خان صاحب کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ ملک کے حالات خراب، ریئل اسٹیٹ کی بالکل بیڑا غرق کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ بیوقوفیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں اس کے اندر بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ خان صاحب نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ڈرٹی ہیری اور میر جعفر، میر صادق، حد ہو گئی۔ 9 مئی کا واقعہ ظاہر ہے کہ وہ لمٹ کراس کر گیا، اور لیکن ان سب باتوں کے بعد ان سب باتوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ کیا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تو سبوں نے کیا ہے، سبوں نے نا اسٹیبلشمنٹ کو للکارا بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا بھی کہا تھا، اور سارے سیاستدانوں نے کیا، اور نواز شریف تو ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سب کی معافی ہو گئی ہے۔ اور صرف خان کی معافی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بالکل پرسنل لے کر چلے گئے ہیں حافظ صاحب اس بات کو، اور یہ بالکل ابھی پرسنل معاملہ ہو گیا ہے، ورنہ جرم ایسا بھی نہیں تھا کہ ناقابل معافی نہ ہو۔ اللہ پاک، آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں 100 قتل کر لیتا ہے بندہ، اور نا اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے، ضرور یہ حافظ صاحب نے یہ سنی ہوگی، یہ جو آیت ہے وہ سورہ نور کی آیت ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب جن کو ہم نے وسعت دی ہے اور جن کو ہم نے فضل کیا اپنا کیا، اور وہ ہے نا مساکین مہاجرین کی مدد سے اپنا ہاتھ کنارہ کش نہ کریں اور معافی کا راستہ اختیار کریں، کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے؟ یہ میں آپ کو مختصر سا مفہوم بتا رہا ہوں۔ ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد میں آپ کو ایک بریک نیوز کر رہا ہوں کہ اب جو ہے نا ساری مطلب انہوں نے کوشش کر لی کہ نہ کنونشن ہونے دینا ہے، نہ ورکرز کنونشن ہونے دینا ہے، نہ جلسہ ہونے دینا ہے، پریس کانفرنسیں کروانی ہے، گھروں کو نا توڑ کے اندر خواتین کی بے حرمتی کرنی ہے، ڈرائنگ میں چادر اور چاردوری کی ہے نا بالکل دھجیاں بکھیر دینی ہے، کیسز کے اوپر کیسز کرنے ہیں، ضمانتیں ہونی ہیں، اور ضمانت ہونے کے بعد رہا ہونے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہو، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوں، ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے تو نہیں، ہائی کورٹس کے جتنے بھی آرڈر، ایون سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی پچھلی ہے نا چیف جسٹس کے آرڈرز کو نہیں مانے گئے بہت سارے۔ تو یہ سارے اب یہ ڈی سیز اور ہے نا ایس پیز اور ہے نا آئی جیز کے ذریعے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، ناجائز نگراں حکومت کے ذریعے اس ملک کو مطلب لوگوں کی آوازوں کو دبانے کے باوجود بھی خان کی محبت لوگوں کو دل سے نہیں نکال سکے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو یہاں پر پارٹیاں چینج کر دی، لوگوں کو اتنا پریشرائز کیا، جیلوں میں ڈالا اور غائب کر دیا گیا، لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی خان کی محبت اور مقبولیت بڑھتی رہی، اور خان بھی جوان کا بچہ، ایک بات تو ہم اس کو مانیں گے نا، اسی لیے ہم اس کے ساتھ ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اور دوسرا وہ بگوڑا بھی نہیں ہے، اور وہ جوان کا بچہ ٹکا ہوا ہے آج تک جیل میں۔ 100 and something days ہو گئے، 150 days ہو گئے، ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے، اور وہ ابھی تک اس کو توڑ نہیں سکے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خان ہے نا ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن وہ گیا نہیں۔ اب ان کے پاس، اب انہوں نے پبلک جتنے بھی سروے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، کے پی کے اندر 95% لوگ جو ہے نا وہ ووٹ خان کو دیں گے، 95%۔ دس از مائی سروے، دس از مائی ان ہاؤس سروے۔ میرے سروس وہ نہیں ہوتے جو میں پبلک کے پاس جاتا ہوں، میرے سروس وہ ہوتے ہیں جو میں ڈائریکٹ ہے نا لوگوں سے، ایجنسیوں سے بات ہوتی ہے۔ میرے کورس میٹ ہے، ظاہر ہے کچھ سینئرز ہیں، کچھ جونیئرس ہیں، بلکہ زیادہ تر تو اب میرے جونیئرس ہی ہو گئے ہیں۔ میرے جتنے بھی سرونگ ہیں وہ تقریباً جونیئرس ہیں اب میرے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سبوں سے انفارمیشن آتی ہے اور معلومات آتی ہے، اور بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ 95% 90 to 95% کے پی کے اندر جو ووٹ ہے نا وہ اب خان کا ہو گیا ہے۔
پنجاب کے اندر 75% جو ووٹرز ہیں وہ خان کے ہیں. کراچی کے اندر اگین میں آپ کو کہوں گا کہ کراچی کی جتنی مہاجر کی سیٹیں ہیں جتنی ہے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہے. اگر فیئر الیکشن ہو تو ساری سیٹوں کے اوپر سوائے ملیر کی ایک دو جو سندھی ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ہے نا وہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے ایک دو سیٹیں، ورنہ لیاری تک کی سیٹ ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں آتی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن اب ہوتے ہیں. کیونکہ خان از ویری ویری پاپولر ان کراچی آلسو. آئی بلانگ ٹو کراچی، آئی نو دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ان کا کیا ہے، اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سب پارٹیوں کے اندر کبھی کچھ نہیں ہوا، کبھی کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا. بالکل سارا ہے نا نومینیٹڈ لوگ کو سلیکٹ کر کے ہے نا ان اپوز جتایا گیا ہے، اور ہے نا کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئی، کوئی سبمیشن نہیں ہوئی. لیکن الیکشن کمیشن ہے نا صرف ہے نا پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی رہی، اور اب ان کا فیصلہ انٹرا پارٹی کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. ایس کے احمد نے جو ہے نا بالکل فضول قسم کا آدمی ہے، اور جو کہ نہ وہ پارٹی کے اندر ہے، اس کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر کے ہے نا وہ بلہ پیپلز ان سے پی ٹی آئی سے لے لیا جائے گا. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیوں یہ لیں گے؟ اس لیے کہ یہ ریگنگ ہے نا 10 to 20% کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر 75% اور 10% کا اور 25% کا ووٹ ڈفرینس ہے وہاں پر بےایمانی نہیں ہو سکتی. وہاں پر آر او کتنی بےایمانی کرے گا؟ اور یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی بہت اچھی ہے کہ انہوں نے سارے وکلاس کو دیے ہوئے، تو وکلا کنٹرول کریں گے آر اوز کو بہت اچھی طریقے سے، جتنے عام پبلک نہیں کر سکتی ہے، عام کینڈیڈیٹ نہیں کر سکتے. جتنا وکلا کی اپنی ٹیمز ہیں تو وہ گھسیں گے بھی، پاورفل بھی ہے، گروپ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی اور ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اتنی بےایمانی نہیں کر سکیں گے، اتنی ریگنگ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ان سے بلہ چھین لیا گیا تاکہ اب جتنے بھی ہے، اور فیصلہ محفوظ کر کے سنایا نہیں جا رہا ہے تاکہ اس کی اپیل نہ ہو سکے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اس کی اپیل نہ ہو، اپیل کا ٹائم ختم ہو جائے اور بیلٹ پیپر چھپ جائے. اور جب بیلٹ پیپر چھپ جائے اور ہے نا بلہ آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کو یہ صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ سارے جتنے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ سارے آزاد امیدوار ہوں گے. اب آزاد امیدوار اگر یہ لڑ لیں گے، جیت جائیں گے، تو ان کے پاس آپشن ایک بالکل ہے نا کمپنی کے پاس آ جائے گا کہ کمپنی کیا کرے گی، ان سب کو جو جیتے ہوئے ہوں گے ان سب کو، فیملیز کو، ان کے رشتہ داروں کو، اور ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے لالچ دی جائے گی، دھمکایا جائے گا، دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے ان کو ہے نا ان کو ہے نا ظاہر ہے کہ دوسری پارٹی پاکستان استحکام پارٹی میں شامل کیا جائے گا، اور اس طرح وہ نون لیگ کو بھی کنٹرول کر کے. دس از دا بریکنگ نیوز آئی ایم گیونگ یو، دس از دا بریکنگ نیوز آئی ایم گیونگ یو. اور یہی ان کا پلان ہے اور یہی انہوں نے کرنا ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، 1-1.5 سال ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ٹائم آیا ہے اور یہ ٹائم نکل جائے گا. لیکن یہ بہت غلط کر رہے ہیں لوگ، یہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں. 1971 میں انہوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ جو کیا، اور اب یہ جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بہت غلط کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے. اور ہم تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کسی بات کو، مطلب حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز غلط دیکھو تو اس کو، اگر تم میں طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روکو تو پھر دل میں اس کو برا مانگو، کیونکہ یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے. اور یہ میں اپنی زبان سے میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں آپ کو، اور بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں لوگ. باقی اللہ کی ذات بڑی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس سلسلہ نکالیں گے. حافظ صاحب کو میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا دنیا میں کوئی جرم نہیں ہوتا ہے جو قابل معافی نہ ہو. معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں، اور ہم سب ایک گندے نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں. ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. آخر کو ہم نے نا اس زمین کے نیچے جانا ہے. تو وہ کام کریں جس کو آپ جب اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہوں تو بڑے فخر سے بتا سکیں کہ جی ہم نے یہ کام اچھے کیے ہیں. پاکستان زندہ باد.